الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درس سیرت الحمدللہ ہمارا جاری ہے۔ نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر مشتمل مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام عبدالغنی ابن عبدالواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کا درس ہم سن رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے بکثرت باتیں الحمدللہ ہمیں اپنے پچھلے اسباق کے اندر سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آخری جو ہماری گفتگو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کے حوالے سے جو احادیث طیبہ امام عبدالغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہیں انہیں ہم سن رہے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ مزید آپ روایت کرتے ہیں جو انتہائی لذیذ اور انتہائی احلا من العسل یعنی شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ فرماتے ہیں وَرَوَى جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں، وانا محمد، میں محمد ہوں، وانا الحاشر، میں حاشر ہوں، یعنی قیامت میں سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو میرے قدموں پر یعنی میرے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، اور میں ماحی یعنی مٹانے والا، وہ مٹانے والا کہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِوَاءُ الْحَمْدِ مَعِي، پچھلی جتنی باتیں تھیں وہ ساری گزر چکی، گفتگو ہو چکی، ابھی اگلا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حمد تعریف اور لواء یہ جھنڈے کو بولتے ہیں۔ قیامت کے دن جو حمد کا جھنڈا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، یعنی صاحب لواء حمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی، یعنی آپ علیہ السلام کو ایسا جھنڈا دیا جائے گا کہ جو ایک تو آپ کی حمد کے اوپر دلالت کرے گا، آپ کی تعریف پر دلالت کرے گا، دوسرا یہ چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر کھڑے کیے جائیں گے، یعنی اس مقام پر کہ جس مقام کی تعریف کی جاتی ہے، تو اس وقت حمد کا جھنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، یعنی آپ کی تمام کے تمام افراد تعریف کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دیا جائے گا۔ اب یہ جھنڈا ہے کیا؟ تو امام قطب الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ المورد العذب الحنی میں امام ابن سبعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الخصائص، اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جھنڈے کے بارے میں پوچھا کہ جھنڈا ہوگا کیسا، یہ جھنڈا ہوگا کیسا؟ تو ارشاد فرمایا کہ طولہ مسیرۃ الف سنۃ و 600 سنۃ، یعنی اس کا جو طول ہوگا، اس کی جو لمبائی ہوگی یہ 1600 سال کی مسافت پر ہوگی۔
ظاہر ہے کہ یہ اس وقت اربوں لوگ میدان محشر کے اندر موجود ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے افراد آنے ہیں سب میدان محشر کے اندر موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک جھنڈا ہوگا یا آپ کے جو غلام دور دور ہوں گے ان تمام کے لیے ایک نشانی بنا ہوا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف تشریف فرمائیں، ادھر پہنچ جائے سارے. تو وہ بہت بڑا ہونا چاہیے. تو وہ بہت بڑا، یعنی 1600 سال کی مسافت کے اوپر طول اتنا لمبا ہوگا، یہ بیان کیا. اور فرمایا کہ بنا ہوا یہ سرخ یاقوت سے ہوگا، اور اس کا جو دستہ ہوگا یہ سفید چاندی کا بنا ہوا ہوگا، اور اوپر سے جو حصہ مڑا ہوا ہوتا ہے جس پر پرچم باندھا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ زمرد جو سبز کلر کا ہوتا ہے اس طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے، 3 طرح کے اس پہ پرچم لگے ہوں گے، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، اور ایک وسط کے اندر ہوگا، بیچ میں ہوگا، اور اس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا یہ جھنڈا قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا. اللہ کرے ہم سب کو بھی اس جھنڈے کے سائے تلے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ جگہ ملے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی اللہ پاک تعریف بیان کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائیں. آگے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَكُنْتُ امام المرسلین، اور میں مرسلین کا امام ہوں، پیشوا ہوں، مقتدا ہوں، یعنی وہ میرے پیچھے ہیں، میں ان کا امام ہوں. امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جب ابھی انسانوں کا وجود نہیں تھا، ان کی صرف روحیں موجود تھیں، تو عالم ارواح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں کی تربیت کیا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں کی تربیت کرتے تھے. ایک تو ویسے ہی اس اعتبار سے مقتدا پیشوا ہوئے، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھانے والے، یعنی شب معراج آپ نے مسجد اقصیٰ میں سب کو نماز پڑھائی. ٹھیک، تو اس اعتبار سے، اس لحاظ سے اور کئی لحاظ سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے کیا ہیں؟ پیشوا ہیں. یعنی پیشوا کا مطلب ہوتا ہے، امام کا مطلب ہوتا ہے جس کے پیچھے چلیں، جو سب سے افضل ہو، جو سب سے بڑھ کر ہو، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس کے اندر کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. آگے فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وصاحب شفاعتہم، اور ان انبیاء کی شفاعت والا بھی میں ہی ہوں. ان انبیاء کی شفاعت والا بھی میں ہوں. اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، شفاعت کبریٰ کا، اسی کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام بھی شفاعت کرنا شروع کریں گے. تو اس اعتبار سے فرمائے صاحب شفاعتہم کہ ان کی، یعنی انبیاء کی شفاعت کا بھی میں ہی صاحب ہوں، میں ہی شفاعت والا ہوں، کہ میرے ہی ذریعے آگے شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور سب شفاعت کریں گے. لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المعتقد کے حاشیے میں آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ احادیث طیبہ کے مطالعے سے، دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمارے سامنے اس کا ایک اور لطیف اور ایک اور لذیذ، ایک اور حلوف میٹھا معنی موجود ہے. بڑا خوبصورت معنی اس کا موجود ہے. صاحب شفاعتہم، میں ان کی شفاعت والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کل بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں صرف 2 ہی ہستیاں شفاعت کریں گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں
صرف دو ہستیاں شفاعت کریں گی. ایک قرآن، کہ قرآن جو ہے وہ شفیع بن کر آئے گا، شفیع لاصحابی، جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے لیے وہ شفیع بن کر آئے گا. قرآن اللہ پاک کی بارگاہ میں براہ راست سفارش کرے گا. اور دوسری ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہے کہ براہ راست اللہ پاک کی بارگاہ میں انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے. اب رہے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، شہداء، علماء، صلحاء، حافظ قرآن، دیگر افراد، ان کی جو شفاعت ہے یہ براہ راست نہیں ہوگی، بلکہ یہ سارے کے سارے جس کی بھی سفارش کرنا چاہیں گے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش اللہ پاک کی بارگاہ میں کریں گے. یہ معنی ہے صاحب شفاعت ہی ان کی. فرماتے ہیں کہ سب تمہارے ہی در کے راستے ہیں، ایک تم ہی راہ خدا ہو، کہ اللہ کی طرف جو راہ جاری ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، باقی سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے، تو صاحب شفاعتہم کے ایک معنی یہ بیان کیے ہیں. وَسَمَّاهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَرَؤُوفًا وَرَحِيمًا وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں امام عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی کتاب عزیز کے اندر یعنی قرآن پاک میں بشیر بیان کیا، نذیر بیان کیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب بتانے والے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، اور آپ کو بشیر بنا کر بھیجا یعنی خوشخبری سنانے والا، اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا، یہ بنا کر بھیجا آپ کو. تو یہ اور مقامات پر بھی بشیر و نذیر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے. رؤوف، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بلا شبہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لے کر آئے جن پر تمہارا مصیبت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، بھاری لگتا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، اور بالخصوص مومنوں پر تو کمال مہربان ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذکر کے، رؤوف و رحیم. ٹھیک ہے، ورحمۃ للعالمین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ذکر کیا؟ رحمۃ للعالمین، کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت. مشہور و معروف آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ چند باتیں ذکر کی انہوں نے، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً اور اشارتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام موجود ہیں. المزمل، المدثر، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام ہے جو صراحتاً قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں. یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بہت سارے نام عطا فرمائے ہیں. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس میں 80 سے زائد وہ نام ذکر کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خود اللہ پاک کے نام ہیں، اور اللہ پاک نے وہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک گفتگو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کے جو نام مبارک تھے اس پر ہوئی. اب چونکہ ترتیب وار چل رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں فصل، یہ جو چیپٹر ہے، نشأتہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں نشو نما یعنی آپ مکے میں جو زندگی آپ نے گزاری وہ خروجہ مع عمہ ابی طالب الی الشام وزواجہ بخدیجہ. یعنی اس چیپٹر کے اندر ہم ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں سنیں گے، دوسرا آپ کا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف جانا، ملک شام کی طرف جانا اس حوالے سے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا اس حوالے سے اس میں بیان کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَنَشَأَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیماً یکفلہ جدہ عبد المطلب وبعدہ عمہ ابو طالب بن عبد المطلب، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشو و نما ہوئی اس حال میں ہوئی کہ آپ علیہ السلام یتیم تھے۔ یعنی یتیم ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کے نہیں پکار سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں یتیم کا معنی یہ کہ آپ علیہ السلام کے والد صاحب جو تھے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، تو یوں آپ کے اوپر یتم کا اطلاق کیا جاتا ہے، یتیم ہونے کا، ورنہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہہ کے پکارنا یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اس پر تفصیلی فتویٰ موجود ہے۔ آپ کی جو پرورش کی وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ ایک روایت کے مطابق 8 سال کی عمر تک انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اور آپ علیہ السلام کی پرورش کا شرف حاصل کیا۔ تھے دادا آپ کے، مرتبہ تھا ان کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا موقع ملا تو یہ خود ان کے لیے کیا ہے؟ شرف ہے، خود ان کے لیے شرف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بخشا، یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی دنیاوی اعتبار سے، ورنہ ظاہر ہے کہ جو بھی ہے سرکار علیہ السلام کے در سے ہی پلتا ہے، اول آخر سب۔ اور ان کے بعد یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ بڑے ہونے تک، جب تک 10 ہجری، چونکہ ان کا جا کے جو عام الحزن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس میں ان کا بھی انتقال ہوا اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا، تو بہرحال یہ ایک عمر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے رہے۔ لیکن کمال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کے گھر میں رہتے تھے، حالانکہ گھر کے اندر غربت تھی، افراد زیادہ تھے اور مال کی کمی تھی، لیکن جس برتن سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے وہ کھانا ان کو ہمیشہ پورا ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کی۔ ٹھیک ہے، چونکہ ان کی اولاد زیادہ تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وَطَهَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن دَنَسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمِن كُلِّ عَيْبٍ وَمَنَحَهُ كُلَّ خُلُقٍ جَمِيلٍ حَتَّى لَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ بَيْنَ قَوْمِهِ إِلَّا بِالْأَمِينِ لِمَا شَاهَدُوا مِنْ أَمَانَتِهِ وَصِدْقِ حَدِيثِهِ وَطَهَارَتِهِ، یعنی اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے ہر عیب سے پاک رکھا تھا، ہر گندگی سے پاک رکھا تھا اور ہر عیب سے محفوظ رکھا ہوا تھا، اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا خلق عظیم عطا فرمایا تھا، اچھے اخلاق آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے، حتیٰ کہ اس وقت بھی آپ اپنی قوم کے درمیان امین کے ساتھ، یعنی امین کے لقب کے ساتھ، امانت دار ہونے کے لقب کے ساتھ معروف تھے۔ کیوں معروف تھے ان کے درمیان؟ اس لیے کہ انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا، آپ کی سچائی اور پاکیزگی کا مشاہدہ کیا تھا، دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ امانت کا خیال رکھتے ہیں، امانت کو اس کے اہل تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا اور صدق کا اعتراف کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے ظاہر ہے کہ جب مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ پاک نے اس عیب سے پاک رکھا تھا کہ کبھی بھی
نہ زمانہ اسلام میں نہ اسلام کے آنے سے پہلے انہوں نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ کیا ہی نہیں تھا۔ ان دونوں ہستیوں کے لیے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ پاک نے ان کے چہرے کو مکرم رکھا، عزت والا رکھا۔ تو عزت والا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں حضرات نے وہ زمانہ پایا کہ جو کفر کا زمانہ بھی تھا اور اسلام کا زمانہ بھی تھا، یعنی ابھی اسلام آیا نہیں تھا، اس سے پہلے کا زمانہ بھی دونوں نے پایا، لیکن اس زمانے کے اندر بھی ان حضرات کی پیشانیاں کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی، چہرہ کسی بت کے آگے نہیں جھکا، تو اللہ پاک نے ان کے چہرے کو عزت عطا فرمائی تھی۔ تو جب ان کا یہ معاملہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا شان ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کبھی شراب پی نہیں، حالانکہ اس زمانے میں شراب عام تھی جب تک کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ وجہ عقلی اعتبار سے بیان کی کہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی، وہ کسی چیز میں فرق ہی نہیں کر سکتا، تو اس کی خرابیاں اتنی ان کے سامنے واضح تھی کہ انہوں نے شراب پی نہیں۔ تو جب ان کے سامنے یہ خرابی واضح ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بات واضح نہیں ہوگی؟ تو اس لیے زمانہ جاہلیت جس کے اندر انتہا درجے کے بری باتیں اس کے اندر موجود تھیں، خرابیاں موجود تھیں، اللہ پاک نے اس زمانے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ دو تین باتیں اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ جب کوئی نبی علیہ السلام دعوی نبوت فرماتے تھے تو بطور دلیل اپنی نبوت کے اوپر ایک ایسا کام پیش کرتے تھے کہ جو عادتاً ہوتا نہیں، عادتاً اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد اپنے دعوی نبوت کے اوپر کہ جو دعوی نبوت کیا ہے وہ سچا ہے، اس کی سچائی کے اوپر کوئی ایسا کام پیش کریں کہ جو عادتاً نہیں ہوتا، جو عام لوگ نہیں کر سکتے، تو ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایسے کام کو جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کہ وہ لاٹھی جو تھی اسٹیک وہ کیا بن جاتی تھی؟ اژدہا بن جاتی تھی، چمکتی تھی راستے کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو ہاتھ لگا کے سیدھا کر دیا کرتے تھے، برس والوں کو، کوڑ والوں کو، ٹھیک ہے۔ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیا کرتے تھے، پرندوں کی صورت بناتے پرندوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ معجزات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا، سورج کے لیے اشارہ کیا وہ واپس لوٹ کر آ گیا، ٹھیک ہے۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ سب کیا ہیں؟ معجزات ہیں۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دعوی نبوت کے اوپر، اپنے دعوی نبوت کی سچائی کے اوپر جو سب سے پہلی دلیل پیش کی وہ یہ تھی کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ اس نبوت کے اعلان سے پہلے تمہارے درمیان گزارا ہے۔ اس نبوت کے اعلان سے پہلے میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اگر تم میری ذات پر، میری سیرت و کردار کے اوپر غور کرو گے، جانو گے، تو تم پتہ چل جائے گا کہ میں کسی بات کے اندر جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ مجھے صدق و امانت کے ساتھ تم جانتے رہے ہو، میرے اخلاق کو تم بخوبی جانتے ہو۔ تو جب ان تمام چیزوں پر غور کرو گے تو کسی اور معجزے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلان نبوت کی سچائی کے اوپر واضح دلیل ہے، کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں ہے۔ مزید غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کے لیے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، اپنی رسالت کی طرف بلائیں، تو کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ صفا کی پہاڑی کے اوپر۔ صفا کی پہاڑی کوئی وہ کیٹو والی پہاڑی نہیں ہے، بہت لمبی چوڑیوں کے پیچھے پتہ ہی نہ چلے،
چھوٹا سا پہاڑ ہے، وہ بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے۔ آپ نے ان لوگوں سے کیا کہا تھا، کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے بیک زبان کیا کہا تھا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ یعنی صفا کی پہاڑیوں کے پیچھے سے اس وقت لشکر کا آنا بہت مشکل تھا، اور اگر آتا تو کیا تھا، سب کو نظر آتا۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ اگر اس صفا کی پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہو اور میں اس کی خبر دوں تو تم میری تصدیق کرو گے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ تصدیق کریں گے، اگرچہ کہ مشکل نظر آ رہا ہے لیکن اس لیے آپ کی تصدیق کریں گے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کو سچائی کے ساتھ جانتے تھے، لیکن جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ ان میں سے ایک تعداد تھی کہ جو عداوت کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر اور ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ایمان لے کر نہیں ہے، ورنہ اس امت کا فرعون ابو جہل، اس سے ایک مرتبہ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور کی ملاقات ہوئی تنہائی کے اندر، تو اس سے پوچھا کہ کیا تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہو؟ کہ نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح کی وحی وغیرہ جو آتی ہے، جو خبریں یہ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں جھوٹا نہیں سمجھتا، میں جھوٹا، سچ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ تو کہا پھر تم کیوں انکار کرتے ہو؟ سب سے بڑا دشمن ہے، تنہائی میں کیا کہہ رہا ہے؟ سچ بولتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، درست دعویٰ ہے، تو پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم کے پاس کعبے کے سارے اختیارات موجود ہیں، تولیت ان کے پاس موجود ہے، حاجیوں کی مہمان نوازی یہ کرتے ہیں، اب نبوت بھی ان کے درمیان چلی جائے گی تو ہمارے پاس رہے گا کیا؟ تو اس بنیاد پر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ورنہ سب سے بڑا دشمن بھی اس بات کا قائل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے اور سچے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ امانت دیکھیں کہ ایک امانت کب کی ہے؟ جب اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت بھی کیا معروف ہے؟ امین معروف ہے۔ ہجرت ہو رہی ہے، ہجرت کے وقت ہر قبیلے کا جو شخص ہے وہ کیا ہے؟ تلوار لے کے باہر کھڑا ہوا ہے، نیت کیا کی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور ان کو کیا سپرد کرتے ہیں؟ امانتیں، کہ یہ امانتیں ان کو لوٹا دینا اور مدینہ منورہ آ کے مجھ سے مل جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی جانثاری سب اپنی جگہ پر، کہ کس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کیا، اور فرماتے ہیں ایسی بہترین نیند کبھی نہیں آئی، سب اپنی جگہ پر۔ لیکن ابھی ہماری جو گفتگو ہے وہ اس پر ہے کہ کفار جو خون کے پیاسے ہیں، اس کے باوجود امانتیں کس کے پاس رکھوا رہے ہیں؟ یعنی دعوی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ تکذیب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانتیں رکھوا رہے ہیں کہ یہ امانت میں کبھی خیانت کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی امانت داری اور اس طرح کے اخلاق کریمہ کے یہ کفار بھی کیا رہے؟ گواہ رہے، اور اس کی گواہی دیتے رہے، اس کے معترف رہے، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه ابی طالب الى الشام حتى بلغ بصرى فرآه بحير الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين۔
یعنی جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی صحیح قول کے مطابق، تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے. یعنی پہلا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اختیار کیا. ویسے آپ علیہ السلام کے اگلے سفر کا بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ آپ نے ملک شام کی طرف دوسرا سفر جو اختیار کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح سے پہلے آپ نے کیا. اس وقت آپ کی عمر 25 سال سے کچھ کم تھی. اور اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل سفر اور کیے ہیں، سفر بہت زیادہ نہیں ہیں آپ علیہ السلام کے. یعنی آپ کے اسفار جو ہیں وہ 2 دفعہ ملک شام کی طرف جانا ہے، اور بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام 2 دفعہ یمن بھی تشریف لے کر گئے، اور ایک روایت کے اندر اشارتاً آپ علیہ السلام کا بحرین کی طرف جانا بھی مذکور ہے. ٹھیک ہے، لیکن واضح نہیں ہے اس کے اندر. تو پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف گئے. جب بصرہ کے مقام پر پہنچے، شہر ہے اس مقام پر پہنچے، تو وہاں ایک راہب تھا بحیرہ. تو اس وقت تک چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت تک لوگوں پر لازم تھا کہ جو دین عیسائیت ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، اس کی جو صحیح تعلیمات ہیں اس وقت تک اس پر عمل کرنا ضروری تھا. تو یہ جو بحیرہ راہب تھے یہ اسی دین پر تھے اور ایک اچھے انسان تھے. اس زمانے کے بہترین انسانوں میں سے ایک شخص یہ بھی تھے، بحیرہ راہب. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام یہاں پہنچے ہیں. تو چونکہ ان لوگوں کو سب پتہ تھا، اہل کتاب کو تو سب کچھ معلوم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بچوں سے بھی زیادہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، کہ جو صفات، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور حلیہ جس قدر کھول کے ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے اس میں ہمیں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، نشانیاں دیکھی، تو پہچان گئے کہ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. تو انہوں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور یوں عرض گزار ہوئے کہ ھذا سید العالمین، یہ تمام عالمین کے سردار ہیں. ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے اس کے رسول ہیں. ھذا یبعثہ رحمۃ للعالمین، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا، سب کے لیے رحمت ہوں گی. فقیل لہ، اس سے کہا گیا، وما علمک بذالک، تمہیں یہ چیز کیسے پتہ چلی، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ یہ اللہ پاک کے نبی ہیں؟ نشانیاں تو اپنی جگہ پر ہیں، بڑے ہوں گے تو سب کچھ تمہارے سامنے واضح ہوگا، لیکن ابھی کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا، بحیرہ راہب نے، قال انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، یعنی جب تم اس گھاٹی سے نکل کر آ رہے تھے تو کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو ان کے آگے سجدے میں نہ جھک گیا ہو. پتھر اور درخت یہ کیا ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدے میں جھک گئے. ٹھیک ہے، وَلَا يَسْجُدْنَ إِلَّا لِنَبِيٍّ، اور یہ جو درخت اور پتھر سجدہ کرتے ہیں یہ صرف اور صرف کسی نبی کے آگے ہی سجدہ کرتے ہیں، یعنی تعظیم کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ. ٹھیک ہے، ویسے بھی اس وقت تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا،
تو ابھی تو کوئی سجدہ تعظیمی کی حرمت کی بات ہی نہیں تھی. جو سجدہ تعظیم کا احترام کا سجدہ ہے وہ کس نے حرام فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا. تو ابھی تو اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تو حرام کرنے کی بات کیا ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ ظاہر ہے کہ درخت اور پتھر یہ مکلف تو ہے نہیں کہ کوئی درخت کام کرے تو ہم کہیں کہ اس درخت نے حرام کام کیا، اس نے کوئی ناجائز کام کیا. تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر تو کوئی احکام شرع ہے ہی نہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. وَإِنَّا نَجِدُهُ فِي كُتُبِنَا، اور ان کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پایا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہچانا ہے وہ یہ کہ ہماری کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. وَسَأَلَ أَبَا طَالِبٍ، اور بحیرہ راہب نے ابو طالب سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے کہ کون ہیں، کیا ان کی نشو و نما ہے، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. پھر جب سب بتا دیے تو فردہ خوفا علیہ من الیہود، یہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوٹا دیا یہود کی طرف سے خوف کی وجہ سے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خوف ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ یہود نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شام سے مکے کی طرف واپس لوٹا دیا. یہ کس نے لوٹایا؟ دونوں طرح کے احتمال ہیں. صحیح ہے کہ ابو طالب نے جب یہ باتیں سنی ساری کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نبوت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں، تو اب یہ خوف ہوا کہ آگے چل کر یہود جو ہے، کیونکہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے، وہاں پہ نصارہ بھی موجود تھے اور یہود بھی موجود تھے، تو اندیشہ تھا اس بات کا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچا دیں یہ لوگ. اس لیے بصرہ سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنے مکہ مکرمہ لوٹ آئے. یہاں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے. جو دوسری روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو وہ علیہ غمامۃ تظلہ، وہ علیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بادل تھا جو آپ کے اوپر سایہ کر رہا تھا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں وہ بادل لوٹتا ہوا آ رہا تھا. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اب ہوا کیا، فلما دنا من القوم وجدہم قد سبقوہ الی فیء الشجرۃ، یعنی آپ کی قوم جب اس علاقے کے قریب پہنچی تو وہاں پر ایک درخت تھا، سارے کے سارے اس درخت کی طرف لوگ لپکے اس کے سائے میں بیٹھنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جا کر وہ لوگ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت اعلان نبوت تو فرمایا نہیں تھا، وہ صحابہ تو تھے نہیں جو جان نثاری اس طرح پیش کرتے، وہ بھاگے اور درخت کے نیچے وہ لوگ سائے میں بیٹھ گئے. فلما جلس، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو مالا فیء الشجرۃ علیہ، درخت کا سایہ تھا ان لوگوں پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر تشریف فرما ہوئے، سایہ یوں ہو گیا. یہ سایہ درخت کا اس طرف آ گیا. تو اس درخت کی خوش بختی تھی، اس درخت کی خوش بختی تھی کہ اسے یہ سعادت ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کو نہ ہوا. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں وہ موجود تھے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، آرام فرما ہوئے. تو وہ درخت چلتا ہوا آیا، جڑیں اکھاڑ کر بارگاہ رسالت میں چلتا ہوا پہنچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے. ایک روایت کے مطابق وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جھک گیا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے طواف کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت نے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں نے آج عجیب معاملہ دیکھا کہ یہ درخت جڑیں اکھاڑ کر آپ کی طرف آیا اور وہ جھک گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت نے اپنے رب سے یعنی اللہ عز و جل سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کرے، تو اللہ پاک نے اسے اس کی اجازت مرحمت فرمائی. تو وہ چلتا ہوا آیا، سلام پیش کیا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سفر کا تذکرہ ہے. اگلا جو سلسلہ ہے یہی ہے مکی زندگی کا. اس میں
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے ملک شام کی طرف دوسرے سفر کا تذکرہ ہے، اور اس میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے اگلے درس کے اندر سنیں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و کمالات کا، آپ کے اخلاق کریمہ کا ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ذوق و شوق اللہ پاک عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات میں سے، آپ کی شفاعت خاصہ میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ آمین